یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہے، ہماری ماں بہنوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا رہے، اور ہم یہ نہ کہیں کہ یہ زبان کی بنیاد پر ہو رہا ہے؟ ہم ایک سندھی قوم پرست ایک مہاجر نوجوان کے قتل کرنے پر شاباش دینے کے لیے جائے اور ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ عصبیت ہے. ہم اگر اس کی مذمت کریں تو ہم سے کہا جائے کہ یہ عصبیت پھیلا رہے ہیں. اگر ہم وہاں جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہیں کہ تمہاری تقسیم کی وجہ سے لوگوں کے اتنے حوصلے بلند ہوئے کہ انہوں نے ہمارے گھروں میں ہمارے مہاجر نوجوانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اگر ہم اپنے لوگوں سے یہ کہیں کہ سب کو متحد ہونا چاہیے قومیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، اس لیے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہی زبان کی بنیاد پر ہو رہا ہے، تو اس کو عصبیت کا نام دے دیا جاتا ہے. جناب، میں آج آپ کے سامنے اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں جو کچھ وہاں ہوا ہے، اور دوسرا حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم پہ آپ عصبیت کے الزامات لگائیے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں متعصب کہیے، ہمیں آپ دہشت گرد کہیے، آپ لوگوں کو تانے دیجئے کہ ہم نے لوگوں کو ہم حکومتوں میں اس لیے لیا تھا اور اس لیے لیا تھا. اپنے رویوں کو درست کیجئے. اور جو ظلم ٹنڈو الایار کے اندر ہوا ہے، اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس صوبے کے اندر زبان کی بنیاد پر نفرتیں نہیں پھیلنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی اگر نیک نیت ہے اس حوالے سے کہ وہ زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق کیے بغیر دہشت گرد کو دہشت گرد کہے اور مظلوم کو مظلوم کہے، تو جتنے بے گناہ افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، میری سندھ حکومت سے پرزور اپیل ہے، درخواست ہے کہ وہ تمام مقدمات فوری طور پر واپس لیے جائیں، اور جو دہشت گرد بھولے کے قتل میں ملوث ہیں اور جو لوگ ان کی آج جا کے ستائش کر رہے ہیں، ستائش بھی انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے کہ آپ چاہے آپ کسی بدلے میں آپ نے مارا ہو، لیکن ایک قاتل کی جا کے ستائش اگر کوئی کر رہا ہے تو اسی طرح ہے جس طرح کسی کی معاونت کرنا کسی قتل کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی شریک جرم بنانا چاہیے جو لوگ جا کے اس کی ستائش کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے دہشت گردی کے، اس لیے کہ وہ دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو انتہائی تکلیف دہ ہے، اور یہ اس کو آپ آغاز سمجھیے. اگر آج اس معاملے کے اوپر ہم نے خاموشی اختیار کر لی، اگر آج جس معاملے کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو مختلف نظریات کی بنیاد پر، مختلف سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر تقسیم رکھا، تو مہاجر قوم کے ساتھ یہ زیادتیوں کا سلسلہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. اس کو ہم آغاز سمجھتے ہیں. قوم کا دکھ سب کو ہے. ایسا میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کو دکھ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کسی نے آج یہ بات کہہ دی ہو کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ آفاق احمد کو پختون حوالے سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. تو میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جو میری ماں کو کوئی کرسی مارے گا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا اوپر سے کوئی مخلوق دوسری اتری تھی. جو تھا اسی کا کہوں گا نا کہ بھئی دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے. اگر اس شہر میں یہ کہوں کہ یار آپ جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے، میں ہر پختون کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، اور ظاہر ہے کہ تمام کے تمام لوگ اس شہر میں رہتے ہیں اور تمام کے تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، نہ میں ہر ایک سے شکوہ کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں اس کے اندر میں نے کہا ہے کہ جب تک قوم ایک نہیں ہوگی، اور قوم کو ایک ہونے کے لیے میں نے آپ سب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو مشکل میں نہیں ڈالا. میں نے کہا کہ یہ مہاجر پرچم آفاق احمد کی میراث نہیں ہے، نہ جائیداد ہے. یہ وہ پرچم ہے جب کالج یونیورسٹی سے یہی تمام لوگ جو مختلف جماعتوں میں آج کام کر رہے ہیں یہی پرچم لے کر سب لوگوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا. تو یہ آپ کا اپنا پرچم ہے، اس کو تھام کے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش رفت ہے. میں سکھر کے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جیسے ہی سکھر کے جلسے کی تیاریاں مکمل ہوتی ہیں اس کی بھی میں انشاءاللہ ڈیٹ اناؤنس کر دوں گا، اور جو چیزیں میں نے کہی ہیں وہ میں انشاءاللہ پوری کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات تو نہیں ہے؟ بڑی بات. اگر چائے ساتھ پی لیں گے تو اچھا ہے، ساتھ پی لیں.
اس شہر کے اندر کروڑوں روپے کے کاروبار لوگ کرتے ہیں، اور خالد بن ولید کے اوپر لوگوں کی گاڑیاں ہیں. عارضی طور پر اگر 15 منٹ کے لیے گاڑی کھڑی کر دی جائے تو پولیس ٹھوکریں مار کے گاڑی کی ایسی تیسی کر دیتی ہے. اور اتنے بڑے بڑے کروڑوں روپے کے شو روم کے اندر گاڑی 5 منٹ کے لیے باہر کھڑی نہیں کر سکتے. یہ کون سا قانون ہے پاکستان کے اندر کہ آپ ان کے لیے کوئی اور قانون بناؤ اور ان کے لیے کوئی اور قانون بناؤ کہ 10x12 کی دکان لینے کے بعد 2000 گز کے پلاٹ کے اوپر کرسیاں بچھا کر میری ماں بہنوں کے گزرنے کے راستے بند کر دے کوئی، اور میں کہوں کہ ہاں بھائی یہ جائز ہے. میں اپنے لوگوں کے ساتھ اگر محبت کا اظہار کروں تو وہ نفرت ہے، وہ عصبیت ہے. میری قوم کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی زبان کی بنیاد پر ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ یہاں کام کریں. میں نے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی کہی تھی، مجھ سے کسی صحافی نے سوال کیا تھا اور میں نے بڑے یعنی پورے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ یہاں اس شہر میں مہاجروں کے علاوہ پختون بھی آباد ہے، پنجابی بھی آباد ہے، اور وہ سب یہ جانتے ہیں کہ شہری علاقوں میں آباد تمام لوگ سندھ کی متعصبانہ حکومت کے آتاب کا شکار ہیں. اور اگر میں علیحدہ صوبے کی بات کرتا ہوں، اور اگر میرے علیحدہ صوبے کی تحریک میں کوئی اور بھی شریک ہونا چاہے گا تو میں انہیں دعوت دوں گا، اور وہ جب وہ شریک ہوں گے تو ظاہر ہے کہ میرے اس کامیابی کے بعد حصے دار بھی ہوں گے. تو میں نے تو کبھی یہاں بسنے والوں کو اپنے آپ سے الگ نہیں کیا، لیکن میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے اس شہر کے اندر میری ماں بہنوں کی بے عزتی ہو، خدا نہ کرے کسی وقت. میں اس کلپ کے بعد تڑپتا رہا ہوں کہ جس میں آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا اور آپ سب لوگوں کی نگاہ سے گزرا ہوگا. آپ آج جو لوگ مطلب میرے اوپر یہ کہہ دیں کہ صاحب یہ آفاق احمد نے یہ بات کہہ دی، جس وقت کرسیاں اٹھا کر ایک خاتون کو ناصمات کے ہوٹل کے اندر پٹھان نے کرسیاں ماری سر پہ، اس وقت سلیم صافی یا اس وقت اور گورنمنٹ کے کسی آدمی کو دکھ نہیں ہوا، کسی نے مذمتی بیان نہیں دیا. قادر مکسی وہاں بیٹھ کر شاباش دے رہا ہے اس کو. کسی جرنلسٹ کی جرنلزم جو ہے وہ اس نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ کہے کہ یہ قاتل کی سرپرستی کرنے والا قابل مذمت ہے. مطلب جو کچھ ہمارے ساتھ ظلم ہو، اگر ہم اس پہ آواز اٹھائیں تو وہ عصبیت، اور اگر ہم ظلم پر خاموشی اختیار کریں، ہمارا گلا آپ کاٹتے رہیے، ذبح کر دیجئے، ہم اگر آواز نہ نکالیں تو آپ کہیں ہاں یہ اخوت اور بھائی چارگی ہے، یہ بھائی چارگی ہے. ہم روہنگیا کے مسلمانوں کی طرح اپنی گردنیں کٹوا کر خاموش تھوڑی رہ سکتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح سلوک ہوگا تو ہم کیوں کسی کے ساتھ دشمنی کریں گے؟ دیکھیے، میں جلسے کا میں نے کہا تھا کہ میں تمام جگہ جاؤں گا، اور میں جا رہا ہوں، اور ظاہر ہے میں اندرون سندھ کے باقی شہروں میں بھی جاؤں گا، اور وہاں کے لوگوں کو بھی میں اعتماد میں لوں گا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ رابطہ کریں گے، تو دیکھیے میں نے صرف جلسے میں یہ بات نہیں کہی تھی. لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا، آپ کے بھی ذہن میں آ سکتا تھا، اور جن لوگوں کے متعلق بات کی تھی ان کے بھی ذہن میں آ سکتا تھا کہ آفاق احمد نے جلسے میں بات کہہ دی تھی، لیکن عملاً کوئی کام نہیں کیا. تو میں نے باقاعدہ وفود بنا کر، وہ وائس چیئرمین صاحب کی قیادت میں گئے ہیں، سیکرٹری جنرل صاحب کی قیادت میں گئے ہیں، اور ان کے ہاں وفود بھیجے ہیں، اور میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو بتایا ہے، کنوے کیا ہے کہ دیکھیے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس میں اس قوم کو، اور میں نے ان کو مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ میں نے یہ کہا کہ بھئی جو بات میں نے کی، جو میں نے درخواست کی، ان میں کیا چیزیں ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، مطلب کسی ایک نقطے کے اوپر کہیں کسی جگہ پر جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا مشاورت کر رہے ہیں، اور تمام جگہ سے مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظاہر محبتوں کا آغاز ہو گیا، لیکن نفرتوں کی جو نفرتیں ہیں ان میں کمی ہوئی ہے، کڑواہٹوں میں کمی ہوئی ہے. اگر ہم نے وہاں وفد بھیجا، انہوں نے ریسیو کیا، تو یہ بھی ظاہر ہے ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے وفد کو ریسیو کیا، وفد کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے بات کی، ان کو ریسیپشن دیا، انہوں نے تواضع کی ان کی. تو یہ آہستہ آہستہ نفرتیں کم ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی محبتوں کا آغاز بھی ہو ہی جائے گا.